تقیم، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب 5 صفتیں اس میں بتائی گئی ہیں، جس بندے میں وہ 5 صفتیں 5 عمل پائے جائیں اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا ہو۔ اگر منہ سے کوئی جملہ نکل گیا کسی پاک باز بندے کے بارے میں، منہ سے کوئی جملہ نکل گیا جو معاشرے میں غیر مناسب تھا، جو امت کی لڑائی کا ذریعہ تھا، تو فوری استغفار کرے، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اگر پروردگار نے جوانی دی ہے، کڑیل جوان ہے، تو جوانی کو ذرا سنبھل کے زندگی گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک قدم اکڑ کے اٹھا لیا اور اللہ لنگڑا یا لولا کر دے، فوری ڈر کے قدم کو اٹھائے، یا اللہ یہ میری جوش جوانی کا قدم ہے، اللہ یہ جوانی بھی تو نے دی ہے اور میرا جوش بھی تو نے دیا ہے، اللہ تو چاہے تو ہر چیز میری سلب کر سکتا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف فرما۔ اب متقین کی صفات بیان کی گئی ہے، کتنی بولو؟ 5۔ کتنی؟ 5۔ پہلی صفت متقی کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ کسی نے قیامت کا دن ابھی تک دیکھا ہے؟ بولو۔ موت کا کسی کو پتہ ہے؟ کل میں نے کیا کمائی کرنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے کسی کو پتہ ہے؟ بندے کے اللہ کے ہر معاملے پر ایمان رکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے بغیر دیکھے۔ اور دوسری صفت متقی کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھے گا۔ جو بندہ نماز کا عادی نہیں ہے نا، وہ کہے گا میرے سر پہ 2 پہاڑ کوہ طور کے برابر رکھ دو، نماز کی مجھے نماز ہے۔ لیکن جو نمازی ہے وہ 2 راتوں کا بھی اس کو نیند کا غلبہ، وہ کہے گا نماز اذان ہو گئی، ہو میری نماز گئی، وہ بھاگے گا نماز نہیں۔ یہ عادت کی بات ہے، یہ بندے کے رگ و ریشے میں جو عبادت بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ نماز قضا کر ہی نہیں سکتی۔ قرآن مجید 30واں پارہ سورہ ہے ارائیت الذی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو صرف نماز میں سستی کرتے ہیں، صرف نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب یہ صرف ان لوگوں کی ہے، دوسری جو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہ نماز ہمیں ترتیب میں ملنی چاہیے اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ اگر میری ماں نمازی ہے، اگر میرا باپ نمازی ہے، میں بچپن سے اپنی ماں کو اپنے باپ کو دیکھتا آیا ہوں کہ وہ نمازی ہیں، میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں نمازی نہ بنوں۔ اگر میرا ماں باپ جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کی تقدیر تو میرے اوپر سیدھی چل جائے تو بہت بہتر، وگرنہ میں نہ نمازی بن سکتا ہوں نہ میں روزے دار بن سکتا ہوں، کیونکہ مجھے گھٹی میں بے دینی ملی ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا ہے کہ جناب ساڈا پیر ہی ایڈا بخشیا ہے کہ انہیں ساتھ لکھ کے سارے چیزیں نہ چلے جانا ہے۔ نہیں بھائی، خاتم الانبیاء معصوم عن الخطا ہے، خاتم الانبیاء سارے نبیوں کے امام ہیں، خاتم الانبیاء کا مقام خدا کے بعد سب سے بڑا ہے۔
خاتم الانبیاء کی سفارش پر ہم پہ جنت واجب ہے۔ خاتم الانبیاء کی ایمان کے ساتھ زیارت کرنے والا جنت الفردوس کا مالک ہے۔ قرآن نے ان کی صفات بیان کی ہیں جنہوں نے نبی پاک کو صرف ایمان کی حالت میں صرف دیکھا ہے۔ وہ نبی جب بہت شدت کا بخار ہوا، 100 جنتی آدمی کے برابر کی ایک نبی کے اندر طاقت تھی، دنیا کے 700 آدمیوں کے برابر ایک نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے، تو گویا 700 مردوں کا بخار اکیلے نبی پاک کو ہوا تھا۔ شدت کا بخار ہاتھ نہیں ٹھہرا جاتا تھا، آپ کے اوپر مشکیزے پانی کے ڈالے گئے، آپ کے جسم پر تھوڑی سی ٹھنڈک آئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے مبارک پر آ کر حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ یا رسول اللہ، پیارے نبی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے بھی یہی جملے بولے تھے، ہاں نام لا حد فی الاسلام، اسلام کی کوئی حصہ نہیں جنہیں نماز نہیں پڑھی۔ حضور پاک علیہ السلام اٹھے، پاس بیٹھنے والے کون ہیں؟ بڑے عظیم لوگ، بڑے جنتی لوگ، دنیا میں جن کو جنت کی بشارت ملی۔ ایک آپ کے چچا حضرت عباس تھے اور ایک آپ کے کزن چچا کے بیٹے جناب ابو طالب کے ساتھ دادے، آپ کے داماد حسنین کریمین کے والد محترم سیدہ فاطمہ الزہرا کے خامد حضرت علی بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ آپ نے حضرت علی کے کندھے پر رکھا۔ اٹھاؤ کتابیں بخاری کی، حدیث کی، مسلم، ترمذی، ساری ستہ کتابوں میں نبی پاک کی یہ وقت لکھا ہوا ہے۔ حضور پاک نے صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسجد نبی کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور پاک آ گئے، صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے، صحابہ نے اپنے رانوں پر ہاتھ مارا، صدیق پیچھے ہٹیے، آقا تشریف لے آئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ الزم مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں محمد آ رہا ہوں۔ میں صحابہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی پوزیشن بھی آ جائے تو نماز بولو کیا نبی سے اللہ نے پوچھنا تھا ایک نماز اگر رہ گئی تو؟ کیا نبی پاک کو اللہ نے کھڑا کر کے پوچھنا تھا نماز کیوں چھوڑی؟ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ چھوٹی جی آنکھ بھی درد ہو رہا ہے تو نماز چھڑ دیتے ہیں۔ پانی باہر ٹوٹ جاوے ساڈا سے نماز دی کہہ رہے پانی نہ دو مرنے لگ جائے۔ میرے بھائیوں نماز کا خیال کرو۔ متقین کی صفت بیان کی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی صفت تیسری کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے متقین کی؟ اللہ رب العزت نے اگر رزق دیا ہو، اللہ نے اگر بولو رزق دیا ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پڑھتے ہو گھر جا کر قرآن کے کوئی نہیں؟ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کا ترجمہ پڑھو، چھوڑیے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو، کسی احمد رضا کے ترجمے کو لے لو، کسی اور کرم شاہ بھیروی کے ترجمے کو لے لو، مولانا تھانوی کے ترجمے کو لے لو، اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کے ترجمے کو لے لو، یہی نہیں لکھا ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ؟ اگر اللہ نے رزق دیا ہے ہماری جیب دے وچ نہ سٹی جاؤ۔ ایتھے ساڈے چودھری سے وڈیرے میں اجڑتے ہوئے دیکھے، پہلے کسی مدرسے نوں طلباء واسطے کچھ آٹا، پھر کچھ بجلی دا بل، پھر کچھ تھوڑا تھوڑا۔ اللہ دی قسم میں نہ خود اکھاں نال ویکھیا کہ پتر بھتیجا چاچے نوں گالا دے رہے ہیں تے چاچا بھتیجے نوں گالا دے رہے ہیں تے کوٹھیاں دے وچ کھوتے پتر دے پے نے، آبادیاں نوں بے آباد کرتا خدا نے۔ اللہ نے کہا رزق اور پاسے کتے لے لو، جس رزق دی وجہ تو بندے دا آرام چلا جائے، جس رزق کی وجہ سے بندے کا سکون ہی نہ رہے، لعنت ہے اس رزق پر۔
رزق تو بندہ اس لیے کماتا ہے کہ مجھے سکون ملے، رزق تو بندہ اس لیے کماتا ہے کہ میری صحت رہے، رزق تو بندہ اس لیے کماتا ہے کہ لوگ میرا احترام کریں، رزق تو بندہ اس لیے کماتا ہے کہ معاشرے میں میرا ایک مقام ہو، سخی بھی وہ ہو، مقام بھی اس کا بنے، عزت بھی اس کی بھی بنے، اور سجدہ شکر بھی وہی ادا کرے۔ اس رزق کا کیا فائدہ جو دنیا میں لوگ کہ اللہ کا لعنت تیرے رزق کو رہے۔ حضرت عثمان بن عفان کو اللہ نے رزق دیا، حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے رزق دیا، نبی پاک نے چندے کا اعلان فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے سنا، گھر گئے، سارا مال اکٹھا کیا، ایک سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر چلے گئے، سارا گھر کا مال اکٹھا کیا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا، آدھا نبی کے حکم کی تعمیل میں لگا دیا۔ حضرت عثمان بن عفان بھی آ گئے، تینوں کا مقابلہ ہو گیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ نبی کے حکم پر مال کتنا کون خرچ کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا آج دیکھیں گے ابو بکر کو حفاظہ پتر کے میں بات ہے، میں دیکھاں گا اتنا میں مال لے کے آیا کہ ابو بکر دے کولے اتنا مال کوئی نہیں ہونا۔ نبی پاک نے پوچھا ہاں عمر کی لے کے یا رسول اللہ ادھا گھر چھڈ آیا یا ادھا جناب دی خدمت۔ نبی پاک نے پوچھا ابو بکر عرض کیتا یا رسول اللہ حکم تہاڈا ہوئے کہ کوئی شے گھر چھڈ کے آواں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوئی ہے وہ بھی چک کے جناب دے قدماں پہ گئے۔ حضرت عمر نے اکھاں چ اتھرو نکلائے، آئے ابو بکر تیرے نصیب تیرے نال ہے، تینوں کوئی بھی نہیں جڑ سکتا، تو کہیں فنا فر رسول نبی دے حکم تے سب کچھ قربان کر رہا۔ اسی بھی یار عاشق ہیں، اسی بھی انہیں ہی کلمہ پڑھ ڈالے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ ڈالے، اسی بھی قرآن پڑھ دیں۔ کسی نے حضرت عثمان بن عفان تو پوچھا عثمان یار 40 دن ہو گئے تو میرے روما خریدن دے باوجود تو کسی نے پانی دی گھٹ نہیں دیتی، کہ تھوڑی زبان چ کنڈے اگائے نے تو خشکی دے نال، جدوں تھوڑی پیاس دم کر دی سی تے تسی کی کردے سو؟ پیاس نوں کیویں دور کردے سو؟ انہیں کہ یار میرے کو ایک ہی تے علاج سی، وہ اللہ دی کلام سی۔ جدوں مینوں پیاس لگدی سی میں خدا دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ میری پیاس دور کر دیتا۔ کیوں نہیں پڑھتے ہم اس قرآن کو سمجھ کر کہ آپ کنوں کے لیے رکھا ہے، 40ویں کے لیے رکھا ہے؟ ہاں یہ سادے ثواب ہے، اس کا کرو اس سادے ثواب، لیکن پہلے خود بھی اس پہ عمل کرو، پہلے خود اس کو سمجھو۔ جتنا اس کو سمجھ کر پڑھو گے، جتنا اس پر عمل کرو گے، تمہارا عمل، میرا پڑھنا، آپ کا پڑھنا، میرے والدین، آپ کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نیک اولاد ماں باپ کے اثارے ثواب کے لیے کامیاب نسخہ ہے۔ نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں جی آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پنجویں صفت مومنین دی متقین دی قرآن نے کہڑی آکھی ہے؟ جو کچھ اللہ نے پیارے نبی دے آج تو پہلے اتارے ہے اس سے 100% پکا ایمان۔ پنجویں صفت متقین دی 100% پکا ایمان۔ پیارے نبی 6666 آیات پڑھے دے کریے نے، کوئی آیت کا حکم میرے مخالف ہوئے یا میرے موافق ہوئے، میرا ہوتے ایمان سچا، میرے ٹکڑے ہو جان پیارے نبی تیرے دے قرآن جڑا اترے ہے میں اس دے اج نبی دے 11 کے بارے ساڈا تصور کیے۔ تاریخ تبری نے یہ لکھا ہے، تاریخ طبقات نے یہ لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا، اور تاریخ کو جائے جہنم میں تاریخ۔ ہم نے نبی کے 11 کو قرآن کی سطروں کے مطابق دیکھنا ہے کہ نبی کے 11 کو قرآن نے کیا مقام دیا ہے۔ عثمان بن عفان کو نبی پاک نے قرآن میں کیا حیثیت دی ہے؟ کیا بیعت رضوان کا واقعہ کسی نے پڑھا ہے؟ بتاؤ سورہ فتح کس کو آتی ہے؟ وہ گھر میں ناظرے پڑھتا ہے سورہ فتح، 26ویں پارے کی سورہ فتح ہے۔ پورے نمازی بیٹھے ہیں یار، 100 کے قریب تو آپ ہوں گے،
سورہ فتح گھر میں پڑھو، اس میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ سورہ فتح میں حضرت عثمان بن عفان کو نبی پاک نے اپنی جماعت کا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا۔ وہاں پر بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے 1500 صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا، میرے یارو، میں اپنے دور دماد حضرت عثمان بن عفان کے بدلہ لیے بغیر واپس مدینے نہیں جاؤں گا، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تمام صحابہ نے کیکر کے درخت کے نیچے حضور پاک کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کا انتقام لے کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان تو زندہ ہے۔ کیا یہ حضرت عثمان کی شان میں قرآن اترا یا نہیں اترا؟ بولو، اترا ہے نا۔ سورہ فتح پڑھو، یہ واقعہ اس پہ ہے ہی نا۔ تو پھر جو قرآن نے نبی کی جماعت کے بارے میں لکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو ماننا ہے، ہم نے تاریخ کو۔ ہمارا ایمان قرآن پہ ہونا چاہیے، تاریخ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ہمیں بسلانے کی کوشش کرے، یہ تو یہ آپ پچھلا پہ۔ اب یہ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، محمد رسول اللہ، آیت نمبر ہے 28، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ نبی اور جو لوگ نبی کے ساتھ تھے وہ کافروں پر بڑا سخت تھے، اشداء علی الکفار، وہ کافر ورحماء بینہم، اور آپس دے وچ ایک جان دی منت، رحماء بینہم۔ اتنا تو جملہ جان دیو نا، رحم آ جانا، پیار آ جانا، پیو نو پتر نال پیار ہے، ماں نو دھی نال پیار ہے، ماں نو پتر نال پیار ہے۔ جتنا ماں نو بچے نال پیار ہوتا ہے نا، یہ بغیر کسی لالچ تو پیار ہوتا ہے۔ اور ایتھے اتنا رحم اور پیار کا ذکر کیتا گیا ہے کہ 70 ماواں کٹھیاں ہو جان، اللہ نو اپنے بندے نال اس تو بھی زیادہ پیار ہے۔ ایک دفعہ حضرت نوح نو اللہ رب العزت نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نو مار کے امتیاں نے اتنے پتھر مارے کہ حضرت نوح علیہ السلام پتھراں دے وچ غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے پتھر ہٹائے، زخم چور حضرت نوح علیہ السلام باہر نکلے، ہوش آیا، بولے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ربا 950 سال ہو گئے ان کو سمجھاتے ہوئے، یہ میری بات نہیں مانتے، اب کوئی کافر اس دھرتی پہ نہ چھوڑنا، سب کو مار دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا اے نوح پیغمبر، کشتی تیار کرنا ہے، اب آیا میرا حکم، سب کو ختم کر دوں گا۔ میرے اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی اٹھا دے، کھول دے، پانی نکل آیا، پانی آسمان کو کہا برسا دو، پانی برسنے لگا، یودی پہاڑ کی چوٹی تک پانی کا سیلاب پہنچ گیا، سارے بندے غرق ہو گئے، سارے بندے مر گئے۔ ایک روایت میں 30، ایک روایت میں 60 بندے باقی رہ گئے۔ جب بندے کوئی نہ رہے تو اللہ سے کہا یا اللہ میں کیوں سمجھاؤں، بندے تو سارے مر گئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر یوں کر، برتن بنانے شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے برتن بنائے، کسی کو پیلا رنگ، کسی کو سرخ رنگ، کسی کو جناب سفید رنگ، بڑے خوبصورت مزے لے کر حضرت نوح علیہ السلام نے برتن بنا کے ڈھیر لگا دیا۔ صبح بھی ان کو دیکھتے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں۔ جب انس پیدا ہو گیا نا برتنوں سے حضرت نوح کو، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نوح پیغمبر اب بڑی سی لاٹھی پکڑ اور سارے برتن توڑ دے۔ اب لاٹھی تو پکڑ لی لیکن توڑنے کو نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں توڑتا کیوں نہیں ہے؟ یا اللہ بنائے بڑے اوکھے نے، بڑے اوکھے بنائے نے کہ ترتیب نہ رکھے نے، صبح شام پھرنا، صبح شام دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ ہی تو بنائے نے، انہوں اپنے آپ انہوں توڑا کیویں؟ فرمایا بندے بھی میں خدا نے بڑے پیار نال بنائے سن، میں توڑتا بیٹھا لیکن تینوں نہیں پتا تو برتناں نال اتنا پیار کیتی کھلا ہے تے میں اپنے بندیاں نال پیار نہ کراں۔ اللہ دے بندے اس قرآن کو تسی مان لو، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا۔ اللہ مینوں